نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کا یہ سفر جاری و ساری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سفر میں استقامت عطا فرمائے۔ آج ہم اہدنا الصراط المستقیم کی آیت پر بات کریں گے۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا حصہ یہاں پر شروع ہوتا ہے۔ جس طرح میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و تصانیف اور ان کی صفات کا ذکر کیا گیا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بندگی کے طریقے سکھائے اور ہدایت کیسے حاصل کرنی ہے اور کس طرح کی کرنی ہے، یہ بات بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم سورہ الفاتحہ کے شروع میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے، قرآن کا مختصر ترین جائزہ ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو کچھ بھی اپنے اندر رکھتا ہے اس کو انتہائی مختصر انداز میں باری تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں مخصوص کر دیا۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اور جو تمہید ہے ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ التجا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت خوبصورت نعمتیں ہیں اور اللہ کی مسلسل ربوبیت کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے دائیں بائیں ارد گرد اوپر نیچے ہر طرف سے اس کی کائنات کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو بے ساختہ ہماری زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا جاری ہو جاتی ہے، اس کا شکر جاری ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کیفیت میں جب اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات کو اپنی یہ صفات دکھلاتا ہے اور اپنے قانون سے روشناس کراتا ہے،
اور بندہ ان مکافات کو جاری و ساری دیکھتا رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت عدل ہے اس کا بھی قائل ہو جاتا ہے، جو صفت ہماگیری ہے اس کا بھی قائل ہو جاتا ہے، اور جو صفت خدائی ہے اس کا بھی قائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی ہستی ہمارے سامنے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے ہمارے لیے اتنی رحمتیں رکھ دیں، اتنی وسعتیں رکھ دیں، اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی توانائی، اتنی رعنائی، یہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے مختص کر دیا، اور ہماری زندگیوں کو اس نے اتنا خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم اس کی بندگی میں تعمیل کریں، اس کی مدد کو حاصل کرنے سے انکار کریں یا اس کی مدد کی جستجو نہ کریں تو یہ انسان کی اپنے ساتھ ہی زیادتی ہوگی۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر وقت میرا شکر کرے، ہر وقت میری التجا میں بیٹھا رہے اور مجھ سے یہ استدعا کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے باری تعالی ہمیں سچا اور سیدھا راستہ دکھاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف آیت نمبر 43 اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا سکھلایا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی راہ دکھائی، اپنی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں ہدایت والا بنا دیا۔ یہ صراط المستقیم کے معنوں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر بھی رب ذوالجلال نے اس خوبصورت دعا کو ہدایت کا منبع قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے ایماندار بندوں کو مخاطب کر کے حکم دیتے ہیں کہ تم کہا کرو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہمارے دلوں کو ہدایت حاصل کرنے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا فرمائیے، کیونکہ آپ ہی ایسے ہیں کہ جو بہت بڑی رحمت عطا فرمانے والے ہیں۔
کہ کتنی خوبصورت آیت ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے جو باری تعالیٰ نے اس ہدایت کے زمرے میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے کتنے آسان اور خوبصورت طریقے بتائے ہیں، اور یقین کریں میں یہ بات اپنے بہت سے دوستوں کو اپنی نجی محفلوں میں یہ جاری کرتا رہتا ہوں، اور آج آپ کو بھی پیش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی مشکل کا شکار ہو جائیں تو اس سورہ فاتحہ یعنی اس کتاب الدعا کو اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالی سے التجائیں کریں، اور اس سورہ فاتحہ کو مسلسل اپنی دعا میں شامل کر لیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنے ورد میں شامل کر لیں، اور جب آپ اس آیت پر پہنچیں اہدنا الصراط المستقیم تو اس کی اور تکرار کریں، یعنی کہ گویا یہ بات سامنے آئی کہ اگر آپ روزانہ صبح و شام 3 سے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرتے ہیں، اس کو صبح و شام کے اذکار میں شامل کر لیں، اور جب اہدنا الصراط المستقیم کی آیت پر پہنچ جائیں تو اس آیت کو اتنا دہرائیں کہ میرے نزدیک اگر ہم یہ آیت 41 دفعہ پڑھیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ یعنی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور جب اس آیت پر پہنچیں تو یہ آیت 41 دفعہ پڑھیں، تو یقین کریں کہ اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی، اللہ کا مقرر کیا ہوا سیدھا راستہ کبھی بھی آپ اس سے بھٹک نہیں سکیں گے۔ اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تو یہ معمول تھا کہ وہ ہر مغرب کی نماز کی تیسری رکعت میں اس آیت مبارکہ کو پوشیدگی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، بڑی تکرار سے پڑھا کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر نے اس کو اپنی تفسیر ابن کثیر میں درج کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مغرب کی نماز کی تیسری رکعت میں اس آیت مبارکہ کو پوشیدگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، آہستگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اور آخر وقت تک اس پر ثابت قدم رہے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حق کے راستے سے کبھی بھی کوئی ہٹا نہیں سکا۔ تو میری آپ تمام سے یہ بھی گزارش ہے کہ آج کے بعد آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اللہ کی بندگی اختیار کریں، اس سے ہدایت کا راستہ مانگیں۔ تو کوئی وجہ نہیں، جیسے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں،
اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات واحد ذات ہے جو دن ہو رات ہو، اونچی آواز ہو یا آہستہ ہو یا دل سے پکارا گیا ہو، ہماری ہر پکار کا جواب عطا کرتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس دین حق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔